کو یا انڈین کموڈ کو اور ویسٹرن کموڈ کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے ہینڈ گلوز لے لینے ہیں، چاہے پلاسٹک لے لیں یا ربڑ کے لے لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایسڈ لے لینا ہے، جو ٹوائلٹ کلینر ہوتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، تیزاب لے لینا ہے، وہ چاہے آپ لوکل لے لیں، ہارپک لے لیں، کوئی برانڈ لے لیں۔ آپ نے پانی لے لینا ہے کسی بھی برتن میں لوٹے میں لے رہا ہوں۔ آپ نے تیزاب جو ہے وہ اس کے اندر ڈال لینا ہے، ہارپک ہو یا کوئی بھی ہو، آپ نے پانی کے اندر جو ہے وہ ڈال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈٹرجنٹ لے لینا ہے، سرف وغیرہ آپ نے لے لینا ہے، وہ آپ نے اس کے اندر ڈال کے آپ نے مکس اپ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے ڈال کے اس کو ہلا لینا ہے اور تھارولی بالکل مکمل طریقے سے آپ نے اس کو مکس اپ کر لینا ہے۔ آپ اس کو مکس اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو بھی کموڈ ہو، اب اس میں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈین کموڈ کو کس طرح کلین کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ویسٹرن کو بھی ہم کلین کرنا سیکھیں گے۔ اب اس میں جو ہے وہ انڈین ٹوائلٹ جو ہے یہ کموڈ ہے، اس کے اوپر آپ نے مکمل طور پر سارے کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے جو آپ کا مکسچر ہے، جس میں ایسڈ ہے اور ڈٹرجنٹ ہے، دونوں کو مکس کر کے پانی کے اندر مکس کر کے آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال لینا ہے۔ کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ٹوائلٹ کلینر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں کموڈ میں۔ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ڈٹرجنٹ کے ساتھ بھی مکس کر کے ڈال سکتے ہیں، جس طرح آپ کو سوٹیبل لگے ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے ویسٹرن کموڈ کے اوپر بھی یہ جو مکسچر تھا وہ ہم نے ڈال دیا، یا جو آپ کے پاس ٹوائلٹ کلینر ہو وہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دینا ہے، اور آپ نے 5 منٹ جو ہے وہ اس کو رہنے دینا ہے، کیونکہ اس کی جو ہیٹ ہوگی ٹھیک ہے وہ ساری ورکنگ ہوگی، جو گن صاف کر لے گا وہ تیزاب جو ہے اس کا۔ 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے برش لے لینا ہے، ٹوائلٹ برش آپ نے لے لینا ہے جو بھی آپ کے پاس ہو، اس سے آپ نے جینٹلی جو ہے وہ آرام سے آپ نے پورے کموڈ کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے، سارے ایریا کو۔ ایک سائڈ سے آپ نے شروع کرنا ہے، میں یہاں سے سٹیپس سے شروع کر رہا ہوں، جو 4 سٹیپس ہیں وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، فرنٹ سے آپ نے شروع کرنا ہے اور بیک کی طرف آپ نے جانا ہے، یا ایک سائڈ سے بیک سے آپ شروع کریں اور فرنٹ کی طرف جائیں۔ تو آپ نے سارا پورا برش جو ہے وہ ہر ایک پارٹ پہ جو ہے وہ مارنا ہے، اس کی کلینزنگ کرنی ہے مکمل طور پہ، کہ کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ رہے نہیں۔ جب اوپر والا پارٹ آپ کا مکمل طور پر جو ہے وہ کلین ہو جائے برش کی مدد سے، پھر آپ نے جو ہے وہ اندر والے پارٹ کی طرف آنا ہے، کیونکہ عام طور پر جو ہے وہ اوپر والا پارٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ گندا نہیں ہوتا، آپ کے جوتوں کے نشان ہوتے ہیں یا مٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو زیادہ تر جو ہے وہ جو کلیننگ آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ نیچے والے پارٹ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو لائننگ ہے نیچے والے پارٹ کی، آپ نے اس لائننگ پہ جو ہے وہ برش جو ہے وہ رگڑ رگڑ کے جو ہے وہ مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے والی لائننگ آپ کو اوپر سے جو کیمرے میں دکھائی دے رہا ہے، یہاں سے آپ کو اتنا گندا دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، لیکن برش سے جیسے صاف ہو رہا ہے تو اس کا گند نکل کے جو ہے وہ باہر آ رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے نیچے جو ہے وہ کتنی کلیننگ ہوتی ہے، کیونکہ جو ہے نیچے کتنا گند ہوتا ہے اور کتنی میل جمع ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ہمارے گھر کا سب سے گندا پارٹ ہوتا ہے، جس کی کلیننگ جو ہے وہ مسٹ ہے۔ ہفتے میں 1 دن 2 دن جو ہے اس کی کلیننگ جو ہے وہ آپ کو مسٹ کرنی چاہیے، تاکہ اس سے جو ہے وہ ہائیجین جو ہے وہ اچھی رہے۔ آپ نے تھارولی جو ہے وہ کلینزنگ کرنی ہے، آپ نے برش کی مدد سے مکمل طور پر جو پارٹ ہے، جو ہول ہے اور جتنا بھی انر ایریا ہے، آپ نے مکمل طور پر جو ہے وہ برش کی مدد سے رگڑ رگڑ کے اس کی کلینزنگ کرنی ہے۔ اب جب اس کو آپ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پانی بہانا ہے۔ اب ہم یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے برش کو دھوتے ہیں، کیونکہ برش جو ہے وہ گندا ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ برش کو آپ صاف کر لیں، پانی بھر کے بالٹی میں لے لیں، یا جو بھی آپ کا ٹیپ و نل کا ہو وہ آپ کھول لیں، اس میں پانی جو ہے وہ بھر کے کسی بھی برتن میں، لوٹے میں بھر لیں یا مگ میں بھر لیں، جس بھی چیز میں مرضی بھر لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پانی بہاتے جانا ہے، اور کوئی بھی داغ وغیرہ جو رہ گئے ہوں گے تو وہ آپ نے برش کی مدد سے دوبارہ جو ہے وہ صاف کرتے جانا ہے، اور اوپر جو ہے وہ پانی مارتے جانا ہے، اور اس طریقے سے آپ کی جو ہے وہ کلیننگ جو ہے مکمل تھارو ہو جائے گی۔
اب دوبارہ سے پانی جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہانا پڑے گا، جتنا زیادہ پانی بہائیں گے اتنا زیادہ جو پارٹیکلز رہ جائیں گے وہ آپ کے صاف ہو جائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ جب آپ نے جو مکسچر کے ساتھ آپ نے برش مار کے کلیننگ کی، اور جب آپ پانی ماریں گے اوپر، پانی پھینکیں گے پاٹ پہ، تو آپ نے دوبارہ سے تھارولی جو ہے وہ مکمل طور پر پانی جو ہے وہ بہانا ہے اس کے آس پاس کے ایریا میں بھی، تاکہ پانی جو ہے وہ کموڈ میں چلا جائے، اور اس کے بعد جو کموڈ کا ایریا ہے اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، پانی زیادہ سارا بہانا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے ویسٹرن ٹوائلٹ۔ تو ویسٹرن ٹوائلٹ میں میں نے اوپر والا جو ہے اس کا جو ڈھکن ہے، لیڈ ہے، وہ میں نے اس کا، کیونکہ میرے کموڈ کا ٹوٹا ہوا ہے، اب اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں یا اس کو اٹھا کے اوپر والی سائڈ پہ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے مکسر جو ہے اس کے اوپر پہلے ہی پھینکا ہوا تھا، تو آپ نے جو کام آپ نے ایسٹرن ٹوائلٹ میں یا انڈین ٹوائلٹ میں ہم نے کیا ہے وہی ہم یہاں پہ ویسٹرن ٹوائلٹ میں بھی کریں گے۔ اب اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ اوپر والے پارٹ سے جو ہے وہ برش جو ہے وہ جینٹلی آپ نے مارتے جانا ہے، جتنا آپ کا گندا ہوگا اتنا آپ کو جو ہے وہ رب آپ کو اس طریقے سے کرنا پڑے گا۔ اگر کم گندا ہے تو آپ کو جینٹلی رب کرنا پڑے گا، اور اگر زیادہ گندا ہے تو آپ کو ذرا زور سے جو ہے وہ رب کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ نیچے والے ایریا میں آ جائیں، اندر والی لائننگ پہ آپ برش جو ہے وہ اس کو ماریں گے، ٹھیک ہے۔ اب برش جو ہے وہ اگر آپ کا لوز ہو جائے یا گھومنے والا ہو تو اس کو دوبارہ سے ٹائٹ کر لیں۔ اب اندر والی لائننگ کو جو ہے وہ آپ نے اس کو مارتے جانا ہے، اندر والے ہول کی طرف آپ نے جانا ہے آہستہ آہستہ، اور اس کے بعد جو ہے جہاں پہ بھی آپ کو لگے زیادہ جو ہے وہ پارٹیکلز جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں، زیادہ گند ہے، تو وہاں پہ آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے۔ اور وہی والا عمل جو ہے پروسیس ہم دوبارہ سے اس میں بھی وہی چیز کریں گے کہ اس میں ایک دفعہ مکمل طور پر کلیننگ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اوپر پانی بہائیں گے، پہلے برش کو صاف کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے پورے کموڈ کے اوپر جو ہے وہ پانی بہائیں گے، اور زیادہ پانی بہائیں گے تاکہ مکمل طور پر جو ہے وہ صفائی ہو جائے۔ آپ نے ہاتھوں کے اوپر گلوز لازمی لے لینے ہیں، اور دوسرا آپ نے خیال کرنا ہے پاؤں بھی آپ نے، یہاں پہ میں نے تو سلیپر پہنے ہوئے ہیں، آپ کورڈ شوز پہن لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایسڈ جو ہے وہ اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ تو کوشش یہی کرنا ہے کہ آپ نے اوپن شوز نہیں پہننے، آپ نے کورڈ شوز پہننے ہیں، تاکہ کوئی بھی ایسڈ جو ہے اس کے پارٹیکلز آپ کی سکن کو ڈیمیج نہ کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینک یو۔